ان 3 دنوں میں فائدہ تبھی پہنچ سکتا ہے جب ہم ان باتوں کو غور سے سنیں اور پھر ان پر عمل کرنے کا عہد بھی کریں، اور اس کے لیے اپنے دلوں کو پاکیزہ رکھنے کی خاطر ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر بھی رکھیں۔ جلسے میں بیٹھ کر بھی ذکر الہی کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، اور پھر جب تقریریں سنیں اس کا خاص اثر بھی آپ پر ہوگا۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بارے میں بڑی فکر کا اظہار فرمایا ہے کہ اگر تم جلسے کی کارروائی کو جلسے نہیں سنتے تو تمہارے یہاں جلسے پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس بات کو خاص طور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے دینی علم کو بڑھانا ہے، اپنی روحانی حالت کو بہتر کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اخلاقی طور پر اپنی حالت کو بہتر کرنا ہے، اپنے دوستوں اور بھائیوں کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اور دل کی رنجشوں کو دور کرنا ہے۔ یہ بھی ایک مقصد ہے بہت بڑا۔ یہ جو ماحول پیدا ہوا ہے جس میں اتنے ہزار لوگ جمع ہیں، یہ بھی ایک ایسا ماحول ہے کہ اگر اس میں ایک دوسرے سے بھائی چارے اور محبت کا سلوک کریں گے تو وہ حالات اور ماحول پیدا ہوگا جس میں محبت، پیار، اخوت اور بھائی چارہ ہوگا، جو اسلامی تعلیم کا خاصہ ہے۔ اور اسی پر عمل کرنے کی کر کے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرخرو اور اس کے فضل کو حاصل کرنے والا ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنی بہت ساری تقریروں میں اس طرح توجہ دلائی ہے کہ جلسے پر آنے کا ایک مقصد اعلیٰ اخلاق کا اصول ہے، یہ بھی فرمایا، اور اس اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہر طرف سے ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنجشیں اور لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ کارکنوں میں بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بس اس طرف کارکن بھی اور مہمان بھی دونوں توجہ دیں کہ ہمارے اخلاق ہمیشہ اعلیٰ ہوں، اور ہر شر سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح جلسے کے بارے میں بعض اور باتیں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جلسے کے دنوں میں آپ لوگ جہاں کہیں پہ قیام کریں، مسجدوں میں جاتے ہیں، خاص طور پر لندن میں بیت الفتوح میں یا مسجد فضل میں، اسلام آباد ہے یا یہاں ہے، اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ سڑکوں کے قوانین کی پابندی کریں۔ رش کی وجہ سے بعض دفعہ ٹریفک زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اس لیے لوگوں کے گھروں کے سامنے کسی قسم کا گند نہ ڈالیں۔ بچوں والی خواتین کے لیے علیحدہ مارکیاں بنائی گئی ہیں، عورتوں کے لیے بھی کہہ دوں، عورتوں کو بغیر ضد کیے انہیں بچوں والی مارکیوں میں رہنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں شور نہ مچائیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے تو کم شور مچاتے ہیں، لیکن عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ وہ اس مارکی میں آ گئی ہیں اس لیے ان کے لیے باتیں کرنا جائز ہو گیا ہے۔ انہیں باتوں میں سے انہیں باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور تقریروں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جو پروگرام ہو اسے غور سے سننا چاہیے، اور جب وہ خود اپنا نمونہ دکھائیں گی تو بچے بھی خاموشی سنیں گے۔ بعض مائیں تو ماشاء اللہ ایسی ہیں جو بچوں کی اس طرح تربیت کرتی ہیں یا ان کی توجہ بٹانے کے لیے ان کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دیتی ہیں جس سے بچے اس سے مصروف ہو کر اسی سے مصروف رہتے ہیں، اور مائیں آرام سے پروگرام بھی سن لیتی ہیں۔ لیکن بعض ایسی بھی ہیں جو آپس میں باتیں کرتی رہتی ہیں، اس کی انتظامیہ شکایت کرتی ہے، تو یہ شکوہ کبھی پیدا نہ ہونے دیں، کیونکہ جب انہیں روکا جاتا ہے تو پھر آگے سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، حالانکہ قصور دونوں طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کارکن نے سختی سے بات کی ہے تو مہمان نے بھی سختی سے جواب دے کر معاملے کو مزید بگاڑا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرف سے بگاڑ پیدا نہ ہو، بلکہ محبت اور پیار کی فضا قائم ہو۔ اسی طرح پارکنگ اور گیٹس میں تمام انتظامات ہیں، مہمانوں کو کارکنان سے تعاون کرنا چاہیے تاکہ سارے انتظامات بڑے آرام سے اور رواں طریقے سے چل سکیں۔ اسی طرح مہمانوں کو اپنے ارد گرد کے ماحول پر بھی نظر رکھنی چاہیے
اگر کوئی مشکوک چیز دیکھیں تو فوراً اطلاع دیں. ایک دوسرے پر نظر رکھنے سے کوئی شریر شرارت کا ارادہ رکھنے والا بھی ہو تو باز آ جاتا ہے یا محتاط ہو جاتا ہے اور اسے شرارت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے ہر آنے والے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس نے بھی ماحول کو محفوظ رکھنے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے ارد گرد نظر رکھنی ہے. اسی طرح ڈسپلن قائم کرنے والی انتظامیہ سے ہے، اس سے بھی لوگوں کو بھرپور تعاون کرنا چاہیے. اپنے کارڈ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں اور چیک کروائیں. جو لوگ قیام گاہوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنی کوئی قیمتی چیز وہاں چھوڑ کر نہ آئیں. یہاں حفاظت کا انتظام بے شک ہے، لیکن پھر بھی اپنی قیمتی اشیاء مثلاً رقم وغیرہ جو ہے اپنے ساتھ ہی لے کر آئیں تاکہ کسی قسم کے نقصان کا احتمال نہ رہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ سب لوگ اس جلسے سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں، اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے والے ہوں، اور جب یہاں سے واپس جائیں تو اپنی جھولیاں بھر کر واپس جائیں جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والی ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے ہوئے آپ لوٹیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندگی میں آپ پر اور آپ کی نسلوں پر فضل فرماتا رہے. ہمیشہ اہمیت کا ایک کارآمد وجود بن کر دنیا میں آپ زندگی بسر کرنے والے ہوں. آپ کی نسلیں بھی اس طرح ایک پاک اور کارآمد وجود بن کر دنیا میں زندگی گزارنے والی ہوں. اور اللہ کرے کہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے. آخر میں یہی بتا دوں کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی مختلف شعبوں کی نمائشیں ہیں اور اچھی معلوماتی اور علم اضافہ کا ذریعہ ہیں، دلچسپ ہیں. انہیں بھی دیکھنے کی کوشش کریں. ایک جگہ ساری نمائشیں جمع ہیں. اسی طرح بک سٹال پر نئی کتب بھی آئی ہوئی ہیں، وہاں بھی ضرور جائیں. وقفہ میں صرف بازاروں میں نہ پھرتے رہیں یا وہیں کی خرید و فروخت نہ کریں بازاروں کی، بلکہ اس روحانی معاہدے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے.